السلام علیکم کلاس 10th بیٹا کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں بیٹا؟ میں سر بابر فرام نشاط اسکول ایس برانچ سے۔ بیٹا آج ہم نے پاک اسٹڈی کا سبق پڑھنا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زرعی پیداواری صلاحیت۔ ٹاپک کا نام کیا ہے ہمارا؟ زرعی پیداواری صلاحیت۔ ٹاپک کا کیا نام ہے؟ زرعی پیداواری صلاحیت۔ چلیں بیٹا اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی زرعی پیداواری صلاحیت، اس کے مسائل اور پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات۔ دیکھیں بیٹا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بیٹا جو MCQs بنتے ہوں گے بکس پر انڈر لائن کرواؤں گا، آپ نے بھی اپنی بکس پر انڈر لائن کرتے جانا ہے۔ دیکھیں بیٹا پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک اور زرعی پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن پاکستان کے ہر علاقے میں زرعی زمین کے وسائل ایک جیسے نہیں۔ کہیں زیادہ زرخیز زمین اور بہترین میدانی علاقے، اچھی آب و ہوا، دریا اور زیر زمین بہترین پانی موجود ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں زرخیز زمین، اچھی آب و ہوا، دریاؤں کے پانی اور زیر زمین بہترین پانی کی سہولتیں کم ہیں۔ بعض علاقوں میں آبپاشی نہروں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں آبپاشی یعنی کہ فصلوں کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ تو کچھ نہروں سے دیا جاتا ہے اور کچھ ٹیوب ویلوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں زراعت کا انحصار زیادہ تر بارش پر ہے، یعنی کہ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر فصلوں کو پانی بارش کے پانی سے دیا جاتا ہے، یعنی کہ جب وہاں پر بارش ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو اس پانی کے پر ہی انحصار کیا جاتا ہے۔ اس علاقائی فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں کی زمین کی فی ایکڑ پیداوار کی شرح میں کافی فرق ہے۔ زرعی قدرتی صلاحیت کے باوجود پاکستان میں اکثر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ اس کی اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ یہ دیکھا بیٹا وجوہات کس چیز کی وجوہات ہیں؟ پاکستان میں فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار کی وجوہات، یہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیکسٹ پیج پر۔ دیکھیں بیٹا یہ ہے بیٹا وجوہات فی ایکڑ پیداوار، فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی وجوہات۔ یہ بیٹا میں انڈر لائن کرنے لگا ہوں، یہ شارٹ کوشچن کے طور پر پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں بیٹا نمبر 1، ہم آج تک زرعی میدان میں خود کفالت کی منزل کو نہیں پا سکے، کیونکہ ہماری زراعت پسماندگی کا شکار ہے۔ آج ترقی یافتہ ممالک میں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں زراعت کے پرانے اور روایتی طریقے، یعنی کہ آج بھی ہمارے ملک میں پرانے طریقے ہی استعمال کیے جاتے ہیں اور پرانے طریقوں کے ذریعے ہی کھیتی باڑی کی جاتی ہے، جس سے فی ایکڑ اوسط پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ نمبر 2، یہاں بیٹا ہیڈنگ کا بن جائے گی، آپ پوائنٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں کہ پرانے اور روایتی طریقوں کا استعمال۔ نمبر 2، پاکستان میں آبپاشی کا وسیع نظام موجود ہے، لیکن یہ نہریں ساری زرعی زمین کو پانی مہیا نہیں کر سکتیں، جس سے آبپاشی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی فی ایکڑ اوسط پیداوار کی کمی کی ایک وجہ ہے۔ نمبر 3، قدرتی آفات، سیلاب اور زلزلے، سیموتھور کا مسئلہ۔ سیموتھور بیٹا کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ 9th میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ سیموتھور سے مراد زیر زمین پانی کا زیادہ ہونا سیم کہلاتا ہے، اور زیر زمین پانی کا کم ہونا تھور کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے غیر معیاری بیجوں اور کھاد کا استعمال، کسانوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا، زرعی قرضے کے حصول میں دشواری اور فصلوں کی بیماریاں وغیرہ بھی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی وجوہات ہیں۔ یہ ہو گیا بیٹا وجوہات زرعی پیداوار کی اوسط فی ایکڑ اوسط میں۔ نمبر نیکسٹ ہے بیٹا زرعی پیداوار میں اضافے کی اقدامات۔ دیکھیں بیٹا اگر ہم انہی وجوہات کو اس کا الٹ بنا دیں تو وہ اقدامات بن جائیں گے۔ جیسا کہ نمبر 1 پر کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے اور جدید طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو الٹ کر دیں تو کیا بنے گا کہ جدید طریقے سے کھیتی باڑی کرنا، یہ اقدامات ہو جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہاں بک والوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے سائنسی بنیاد پر مختلف آلات اور جدید مشینوں کی مدد سے کھیتی باڑی کو رواج دینا ضروری ہے۔ اس سے ہماری قومی آمدنی بڑھے گی اور خوشحال ہوگا۔
نمبر 2، زراعت کے پیشے میں بہتری لانے اور زیادہ سے زیادہ فی ایکڑ اوسط پیداوار کے لیے انسانی محنت اور مہارت کے علاوہ اچھے بیج، کیڑے مار ادویات اور معیاری کھاد کا استعمال بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، پاکستان میں نہری نظام میں بہتری لا کر اور آبپاشی کے مصنوعی اور جدید طریقوں کے ذریعے فی ایکڑ اوسط پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، زراعت کے میدان میں تحقیق میں اضافے سے بھی زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ یہ بیٹا اقدامات کمپلیٹ ہو گئے ہیں بیٹا، یہ اقدامات فی ایکڑ اوسط پیداوار میں اضافے کے اقدامات، اور اوپر ہم نے پڑھا تھا وجوہات، یہ دونوں شارٹ کوسچن کے طور پر آتے ہیں بیٹا، ان کو آپ اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ نیکسٹ بیٹا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے آبی ذرائع اور آبپاشی کا موجودہ نظام۔ دیکھیں بیٹا، ذرائع آبپاشی سے مراد کیا ہے، یعنی کہ ہم اپنی فصلوں کو کن کن ذرائع سے، کن کن ذریعوں سے، کن کن ذرائع سے پانی مہیا کرتے ہیں، فصلوں کو سیراب کن کن چیزوں سے کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، پاکستان میں مونسون آب و ہوا کے خطے اس حصے میں واقع ہیں جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ پاکستان میں زراعت کی ترقی کا انحصار ذرائع آبپاشی پر ہے۔ ذرائع آبپاشی میں سب سے اہم ذریعہ نہریں ہیں۔ یہ بیٹا ایم سی کیوز ہے، اس کو انڈرلائن کریں۔ ذرائع آبپاشی میں سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ نہریں ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، دوسرے ذرائع آبپاشی ٹیوب ویل، کاریز، کنویں اور چشمے وغیرہ ہیں۔ اب بیٹا اس کا یہ جو ذرائع آبپاشی ہیں ان کے نام ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ذرائع آبپاشی ہیں۔ نمبر 1 نہریں، نمبر 2 بارش، نمبر 3 ٹیوب ویل، یعنی کہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم فصلوں کو سیراب کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا دیکھیں، نمبر 4 پر ہے کاریز، اور نمبر 5 پر ہے کنویں، نمبر 6 چشمے، نمبر 6 چشمے، یہاں تک بیٹا ذرائع آبپاشی بنتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے آبپاشی کا نظام، یعنی کہ آبپاشی فصلوں کو سیراب کیسے کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں نہروں کا ایک وسیع اور مربوط نظام موجود ہے۔ یہ نہری نظام چھوٹے بڑے ڈیموں، بیراجوں، آبپاشی انہار اور رابطہ انہار پر مشتمل ہے۔ ہمارے ملک کی نہریں 3 قسم کی ہیں، انڈرلائن کریں۔ ہمارے ملک میں کتنے قسم کی نہریں ہیں؟ 3 اقسام کی۔ ایک ہے دوامی نہریں، نمبر 2 غیر دوامی نہریں، نمبر 3 سیلابی نہریں۔ دیکھیں بیٹا، پہلی کا نام کیا ہے؟ دوامی، دوسری کا نام غیر دوامی، نمبر 3 سیلابی نہریں۔ دوامی نہریں بیٹا کون سی نہریں ہوتی ہیں؟ یہ نہریں سارا سال آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں، اور یہ کون سی ہیں؟ اپر چناب، لوئر چناب، اپر جہلم، لوئر جہلم اور لوئر باری دو آب اہم نہریں ہیں۔ نیکسٹ ہے بیٹا غیر دوامی، یہ دوسری نہریں غیر دوامی ہیں، یہ صرف برسات کے موسم یا موسم گرما میں بہتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جب برف پگھلتی ہے تو یہ دریاؤں میں پانی کی مقدار کے اضافے سے ان نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ موسم سرما میں یہ نہریں بند رہتی ہیں۔ دریائے ستلج پر واقع اسلام براج سے نکلنے والی بہاول اور قائم پور نہروں کے علاوہ گدو براج کی سب نہریں غیر دوامی ہیں۔ نیکسٹ ہے سیلابی نہریں۔ سیلابی نہروں سے مراد صرف شدید سیلاب کے دنوں میں پانی چھوڑا جاتا ہے تاکہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو روکا جا سکے۔ موسم گرما اور برسات میں جب دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے یا دریاؤں میں شدید طغیانی کے وقت پانی خطرے کے نشان تک پہنچ جائے تو بیراج کو نقصان سے بچانے کے لیے ان نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دریائے سندھ اور چناب سے نکلنے والی بہت سی نہروں کا تعلق اسی قسم سے ہے۔ بیٹا آپ کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ کوئی بات اگر سمجھ نہ آئے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے آپ نے، جو ایم سی کیو جو شارٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ بھی جو ذرائع آبپاشی ہم نے پڑھا، یہ لوگ بہت اہم ہے، بورڈ کے ایگزام میں یہ اکثر آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے لازمی رابطہ کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔